السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جامعہ نجران کے طلباء کی ایک ٹیم نے فیصلہ کیا کہ آج معالم نجران یعنی نجران کی وہ جگہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں جنہیں ہم یا پھر دیگر لوگ دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیے ہماری ٹیم یعنی جامعہ کے طلباء اور ایک معلم ہمارے ساتھ ہیں جو دکھلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں میں نقشہ لیے ہوئے، اور جہاں جانے کا فیصلہ ہوا وہ ایک نہایت ہی اہم ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے وہ آیت تلاوت کی ہوگی، قتل اصحاب الاخدود۔ تو نجران کے اس علاقے میں یہ تاریخی مقام ہے، اور تاریخی مقام میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ہے اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود کے معنی ہے خندق والے، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں دین حق یعنی اس وقت جو دین حق تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق سے نہ پھرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ ذونواس کے حکم پر خندق میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ یہ وہی وہ مقام ہے، آگے چل کر انشاءاللہ وہ مقام بھی دکھلایا جائے گا۔ وہ گڈھے آج بھی موجود ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ ذونواس یہودی تھا، اور مسیحیوں سے اس کا سلوک اچھا نہ تھا۔ مسیحی اس کے مجبور کرنے پر بھی اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یا تو یہودیت اختیار کر لیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یمن کے تمام مسیحی جان دینے پر آمادہ ہو گئے۔ بادشاہ نے ایک وسیع خندق کھدوائی جس میں ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، بلکہ اس میں آگ لگوا دی گئی۔ اسی وجہ سے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، جو سورۃ البروج کا اس سے پہلے حوالہ دیا گیا۔ یہ روایت مشہور ہے کہ 523 عیسوی میں یمن کے یہودی بادشاہ ذونواس نے نجران کے مسیحیوں پر ظلم و ستم ڈھائے، جسے اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے۔ یہ سب جو یہ قلعے ہیں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ دیواریں دکھ رہی ہیں، وہ اس وقت کے قلعے تھے جو اس کے صرف آثار باقی ہیں۔ اسے دیکھتے جائیں، دور سے آپ کو گڈھا بھی نظر آ رہا ہے، وہ خندق جو نزدیک سے انشاءاللہ عنقریب ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے اس زمانے کا مکتوب ہے، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کس زبان میں ہے یہ معلوم نہیں، لیکن اس وقت کی وہ زندہ زبان تھی۔ یہ معلم ہمیں راستہ بتلا رہے ہیں اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بتلا رہے ہیں۔ یہ نجران کا اصحاب الاخدود کا جو علاقہ ہے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، جسے پیدل طے کرنا نہایت ہی مشکل ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف ایک حصے کو ہی دیکھ سکے اور مکمل اصحاب الاخدود کے اس ایریا کو دیکھ نہ سکے۔ یہی وہ گڈھے ہیں جہاں ہم آ چکے ہیں اب ان گڈھوں کی طرف، اور یہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بتلایا جائے، یہ جو لوگ جھک کر تصاویر لے رہے ہیں وہ ہڈیاں ہیں، کہا جاتا ہے۔ اس پر مجھے بھی یقین نہیں ہے، اور بیشتر لوگ مشکوک ہیں کہ واقعی یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے
کہ یہ وہ انہی لوگوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا۔ ابھی ہم مزید زوم کر کے دکھلائیں گے کہ وہ آپ کو ہڈی دیکھیے، یہ ہڈی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے بکری وغیرہ کی ہی ہڈی ہے، اس لیے ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ مجہول ہے، لوگ کہتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں۔ بس یہ سب گڈھے ہیں، یعنی یہ خندق ہے، یہیں پر دفنایا گیا تھا، یہیں جلایا گیا تھا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بعض جگہوں پہ ہریالی بھی آ گئی ہے، ورنہ تقریباً یہ ریت پر مشتمل یا مٹی تو ہے لیکن بنجر مٹی ہے۔ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لوگ نشیب و فراز میں چل رہے ہیں، چونکہ بعض یہ قلعے ہیں، قلعے کی دیواریں ہیں، یا وہ حصہ ہے جہاں پر جلایا گیا تھا۔ یہ گڈھے ہیں، یہ سب ذرات ہڈیوں کے ہیں جو سفید مائل یا سفید رنگ میں دکھ موٹی رہے موٹی ہیں۔ دیواریں ہوتی تھی، دیکھیے یہاں سے یہاں تک اس زمانے میں آپ تصور کر سکتے ہیں 3 فٹ کی چوڑائی ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے اینٹوں کو ملا کر کے یہ گھر بنائے اور اس مکانات یہ میں دیواریں پہلے زمانے میں اسی طریقے سے پتھروں سے بنائی جاتی تھیں اور موٹی موٹی دیواریں ہوا کرتی تھیں۔ ابھی تو سیمنٹ کا یوز کرتے ہیں، یہ بالکل نرم مٹی ہے، بالکل نرم مٹی ہے، کس طریقے سے جوڑ کے رکھا گیا ہے، ہمارے بچپن میں کس طریقے سے جوڑ کے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے اصحاب الخدود ہے، اس طریقے کو اور مزید دکھاتے چلیں گے ہم۔ یہ بھی کچھ آثار قدیمہ ہیں اور دیواروں کچھ پہ لکھے ہوئے ہیں، کچھ حروف جو نقش کیے گئے دیکھیے ہیں، ان کی علامت دیکھیے، کچھ گویا کہ یہ لگ رہا ہے کہ شکل ایسی علامت ہے نظر کہ آئیں سانپ کی گی، علامت سانپ ہوتی جیسی شکل ہیں، ہے۔ اسی یا طریقے سے پھر آپ یہ بھی دوسرے دیکھ سکتے ہیں، پتہ نہیں ان کا جانور کی کیا شکل سمبل آپ کو ہے، نظر آئیں I گی۔ don't know۔ یہ سب ان کی مہارتیں تھیں اب یہ بھی دیکھیے جو آپ، آج یہ علامت ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ کیا اپنی انڈیکیشن مہارتیں ہے؟ ان پتھروں پر نقش کیا، یہ دیکھیے اور یہ 2 یہ سانپوں کو ایک ساتھ شاید جمع کیا گیا ہے، جب تک دنیا باقی یہ رہے دیکھیے آپ اور یہاں کوئی حادثہ نہ ہو، چھوٹا اس سا وقت تک لوگ گھوڑا اسے بنایا دیکھتے گیا رہیں گے ہے، دیکھ اور سکتے ہیں ان پیروں کے کے نشان ہیں، آپ ان کی مہارتوں پر پیروں کے نشان داد ہیں، دیتے رہیں آپ گے۔ بالکل دیکھ سکتے ہیں، صاف یہ صاف کرید پیروں کے کر نشان ہیں کھود جو کر کہ بنائے گئے کچھ نہ کچھ ہیں۔ نقشے بنایا کرتے تھے، اور یہ دیکھیے کچھ جانور کی تصویر، نشان یہاں گھوڑا پر یا پھر اس طرح نشان کی یہاں پر شکل بھی ہے۔ موجود ہے جو کہ اس طریقے سے اور یہ ایسا پتہ نہیں سمبل کس چیز بنایا کی گیا شکل ہے، یا تو کیا خط معنی ہے ہو یا پھر سکتے کوئی ہیں اس ایسی کے؟ چیز ہے، یہ تو یا کوئی نقشہ ہے، معلوم نہیں۔ ممکن ہے کچھ رمز ہوں جو لوگ اس وقت کے لوگ جانتے رہے ہوں، ابھی کسی کو اس کے متعلق معلوم نہیں یا ہمیں نہیں معلوم۔ اب ہم لوگ عنقریب اس وقت کی جو مسجد تھی، ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ دیکھیں گے، چھوٹی سی مسجد ہوگی۔ يا شباب مسجد یہ مسجد ہے معروف انا بعض اللوحات یہ اس کا عمل معنا رجعنا احد یہی وہ مسجد ہے جہاں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج اس کے بس اس کا کچھ اثر باقی ہے، یعنی دیواریں ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہاں سب کو جمع کیا گیا تاکہ ایک قاری صدیق الرحمن صاحب یہاں تلاوت کریں گے سورۃ البروج کی، بہت ہی اچھی آواز میں، چونکہ وہ سبا قاری ہیں اور بہترین مجود ہیں، آپ بھی محظوظ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. یہ تھے کچھ مناظر یعنی اصحاب الاخدود کا بہت ہی مختصر منظرنامہ ہم نے پیش کیا، چونکہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ بہت ہی طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، کئی کلومیٹر پر محیط ہے، تو ہم تمام جگہوں پر پیدل نہیں جا سکتے تھے، اس وجہ سے یہ ہمت تو نہیں کر سکے مسجد سے ہوتے ہوئے۔ اب ہم اپنے جامعہ کی طرف رخت سفر باندھ رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں خوشی خوشی۔ دعا کریں اسی طریقے سے ہم پھر کبھی معالم نجران یا کسی دوسرے معالم کی طرف جائیں، پھر آپ کو اس کا مشاہدہ کریں۔